بالکل. جو اب چونکہ شاکر صاحب کا ذکر ہوا، محترم شاکر عزیر صاحب کا سورہ رحمان کے پروگرام کے حوالے سے بھی اور قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے بھی، تو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ شاکر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو دونوں پروگرامز تھے، خصوصاً بہت آپ نے کام کیا، لیکن خاص طور پہ یہ جو دو پروگرام تھے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیسے کنسیو کیا، انسپریشن کیسے آئی، یہ خیال کی جوت کیسے جگی کہ بھئی اس کے اوپر کام کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں وسیع، پی ٹی وی وہ واحد نیٹ ورک ہے جس کے ساتھ پاکستان کا لفظ جڑا ہوا ہے، اور اس پاکستان کی بنیاد کلمہ پاک ہے. گزشتہ 50 برسوں میں ملک کے تمام بڑے بڑے علماء، دانشور، ادیب، شعراء حضرات اور سب سے بڑھ کر درویشوں اور فقیروں نے بھی پروگراموں میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. قصیدہ بردہ شریف اور پروگرام الرحمان ایک صاحب جذب اور ملامتی سلسلے کے فقیر قلندر بابا صفدر بخاری رحمت اللہ علیہ کی عطا سے ممکن ہوئے. دیکھیں، پروڈیوسر تو لاجک کے لوگ ہوتے ہیں، نپی تلی چیزوں کو کرنا. یہ دونوں پروگرام اگر ممکن ہو سکے تو صرف ایک مرد حق کی نگاہ عشق سے ہوئے. ان دونوں پروگراموں کا نقطۂ مرکز سننے سے جڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہ سنیا سخن تے گئیاں کو لکھیاں اساں چت مولا واللہ ہو. بابا بخاری ہمیشہ درد کی بات کرتے تھے. درد ایک جذبہ ہے، پاکیزگی ہے، رحمت ہے. جب قصیدہ بردہ شریف پروڈیوس کرنے کا وقت آیا تو میں نے انہیں فون کیا تو آپ نے فرمایا یکسوئی اختیار کرو اور درد سے پروگرام کو تخلیق کرو. پھر میں نے حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ کیسے انہیں فالج کا مرض لاحق ہوا. پھر انہوں نے یہ شاندار قصیدہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ ترین شکل ہے، اور پھر خواب کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ سرکار مسکرائے اور اپنا دست رحمت امام بصیری پر رکھا اور اپنی چادر بھی عطا کی. تو شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے سچائی اور رحمت ہے. یہ کیسے ریکارڈ ہوا وہ تو آپ کے پاس قاری خوشی محمد کے صاحبزادے قاری نجم موجود ہیں، وہ یہ بتا سکتے ہیں. میں نے اس سے یہ محسوس کیا تھا کہ اس وقت یعنی ہمارے بھائی بہت سارے جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ فالج کے مرض میں مبتلا ہیں. اگر وہ اس کو ڈوب کر سنیں تو یقینی طور پر وہ ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں، ڈاکٹرز، طبیب اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر سب مریضوں کا علاج ٹھیک کرتے ہیں، اور اگر یہ بھی آنکھیں بند کر کے سنیں تو سبحان اللہ. آج اس کو پروڈیوس ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، ہزارہا مریض اس کو سن کر ٹھیک ہو گئے ہیں. اب اگر بہت سارے لوگوں کے واقعات سنانے لگ پڑوں تو اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. بہرحال دوسرا پروگرام الرحمان جو سورہ رحمان سننے سے متعلق ہے، 1999 میں بابا بخاری نے مجھے یہ کہا کہ میں نے سورہ رحمان پر باقاعدہ غور و فکر اور ریسرچ کی ہے اور تمہیں ٹرانسفر کر دی ہے، اب اس پر پروگرام کرو. ہمارے لوگ ذہنی، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں. قرآن پاک شفا ہے، رحمت ہے، اس کا ہر حرف نور ہے. اس کو بھی اگر لوگ آنکھیں بند کر کے سنیں تو نہ صرف ان کو سکون حاصل ہوگا بلکہ سوچ بھی بدلے گی اور سب سے بڑھ کر کردار بنے گا. ہم نے ان کے حکم کے مطابق قاری عبد الباسط عبد الصمد کی سورہ رحمان کی قرات لی، پھر اس کا ایک فارمیٹ بنایا اور 6 مہینوں تک ہسپتالوں، دیہاتوں، شہروں میں جا جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا. لوگوں کو سورہ رحمان سنائی گئی، پھر ان کے تاثرات بھی ریکارڈ کیے گئے. اس کے بعد اسی پر ایک بڑا پروگرام کیا گیا جس کا دورانیہ 1 گھنٹہ تھا، جس میں پہلے ہم نے مریض ڈھونڈے، ان کے ٹیسٹ کروائے، پھر انہیں 7 دن سورہ رحمان سنائی، پھر ٹیسٹ کروا کر ان کو پروگرام کا حصہ بنایا. اس پروگرام کے کمپیر ارشد بخاری تھے، اور ہم ان دنوں کسی ایسے کمپیر کی تلاش میں تھے جو ڈاکٹر بھی ہو اور وہ پہلے سورہ رحمان سنے پھر پروگرام کرے، تاکہ پہلے اس کو محسوس ہو کہ سننے سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس کی اینکرنگ کرے پروگرام کی. ایک دن ابھی اسی تلاش میں تھے کہ
डॉक्टर अरशद बुखारी साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एक इन्फेक्शन हो गई है। अस्पताल से किसी मरीज से लगी कि क्या हुआ कि उनके लंग्स के ऊपर एक स्कार डेवलप हो गया। कहा मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ कोई 8-9 दिन बाद इसका इलाज कराने, तो आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने उनसे कहा कि यार अगर मैं तुम्हें एक सीडी देता हूँ, तुम अगर वो सुनो और 7 दिन तक सुनो आंखें बंद करके उस तरीके से जो मैं बताऊं, और उसके बाद तुम टेस्ट करवा लो, तो फिर मुझे जरूर बताना। वो सीडी लेकर चले गए जी, और 7 दिन के बाद वो टेस्ट लेके आए कि वो उनकी इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इस तरह फिर वो उन्होंने कहा कि अब तो ये प्रोग्राम मैंने ही करना है, और इस प्रोग्राम ने बहुत मकबूलियत हासिल की। देखिए पीटीवी ने तो प्रोग्राम कर दिए, और हुदल लिन्नास जैसा कि कुरान पाक में है कि तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है, उसकी तकमील भी कर दी। अब इससे इस्तिफादा करना लोगों का काम है। फकीर का हुक्म ये था कि ये पैगाम सबके लिए है, किसी इजाजत की जरूरत नहीं, इसकी आड़ में कोई चंदा न ले, कोई पीरी मुरीदी न करे, और इसका तरीका सुनने का अगर किसी को मालूम करना हो तो alrahman.com पर विजिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। और जैसा कि आपने कहा कि सलाह आम है यारान नुक्तादा के लिए, और जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और मैं फिर दोहरा दूं कि अगर किसी को तरीका मालूम करना है तो alrahman.com पे अभी हम सुपर इम्पोज भी कर देंगे, वहाँ से आज जाके आप तरीका जो है वो जान सकते हैं। और किसी की, जैसे शाकिर साहब ने कहा कि किसी और की ज़रूरत नहीं है, कोई चंदा देने की ज़रूरत नहीं है, alrahman.com पे जाइए और वहाँ से आपको सारी मालूमात जो है मिल जाएंगी। और सुनने का जिक्र हुआ तो फिर सुनते हैं, और दिल लगा के सुनते हैं, और आँखें बंद करके और दिल की आँखें खोल के सुनते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे।